بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ جو ہے یا بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس، وہ مسلمانوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ لوگ اس کے لیے اتنی دعائیں وغیرہ کرنا یا اس کے لیے جہاد پہ بھی جانا یا سوشل میڈیا کے تھرو اپنی جہاں جہاں انسان جو بھی کوشش کر سکتا وہ کرنا، اور اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا، اور یہ سب چیزیں انسان کیوں کرتا ہے؟ سب کے ذہن میں یہی ہے کہ ہمارا وہ قبلہ اول تھا، اس وجہ سے، اور اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ اس کی اتنی کیئر کرتے ہیں یا اس کے لیے ہمارے دل میں اتنی محبت ہے اور سب کچھ ہے نا۔ لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بیت المقدس کو جو ہے ہم لوگ اتنی امپورٹنس دیتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہو، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہے، عرب ممالک میں سے ہے، یورپ میں ہے، کہیں پر بھی ہے، جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں بیت المقدس کی جو ہے نا وہ امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے دل میں محبت ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی اور نالج ہو جائے گی۔ انبیاء کا مسکن رہا ہے فلسطین، جو ہے یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، وہاں پہ انبیاء بہت زیادہ آئے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اللہ کے حکم سے، اور وہ فلسطین گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی فلسطین کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو نجات ملی عذاب سے، تو وہ بھی اسی سرزمین پر نازل ہوا تھا، یعنی جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا تھا وہ اسی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوا تھا، اور اسی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی تھی۔ اس وجہ سے بھی داؤد علیہ السلام وہیں رہے فلسطین میں، اور انہوں نے پھر وہاں پہ ایک محراب بھی تعمیر کروایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی حکومت تھی ان کی، بادشاہ تھے۔ انبیاء میں جو میرے خیال سے یوسف علیہ السلام ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام ہے، یہ بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہوں کی طرح حکومت کی ہے، تو انہوں نے بھی فلسطین میں رہ کر جو ہے وہ حکومت کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے، یعنی فلسطین میں ہی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب جو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہ شرک سے پاک تھا اور انبیاء کا مسکن رہا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، یہ جب فرعون اور یہ سب ہوا نا، اس کے بعد پھر جب وہ لوگ رہے، میرے خیال سے وہاں سے جب وہ لوگ نکلے تو پھر انہوں نے فلسطین کا ہی رخ کیا تھا، اور وہیں پر ہی وہ لوگ رہے تھے، کیونکہ وہ شرک سے بھی پاک تھا اور انبیاء کا مسکن بھی رہا تھا، اس لیے وہاں کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس ملک میں بہت معجزات ہوئے، جس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے، تو ویسے تو بہت سارے معجزات ہوئے، لیکن اس میں سے یہ معجزہ بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے واپس بھی اٹھا لیا تھا، جب ان کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہیں سے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسی زمین پر آئیں گے اور اسی شہر کے مقام سفید مینار پر اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس یہیں آئیں گے، اور مقام سفید مینار ایک مقام ہے، وہاں پر آپ اتریں گے۔ فلسطین جو ہے وہ ارض محشر ہے، یعنی محشر کا جو میدان جو لگے گا قیامت کا، آخرت کا جو، تو وہ یہی ہے، لوگ سارے جو ہیں وہ قیامت والے دن یہیں جمع ہوں گے فلسطین میں، جو آخری ہوگا بالکل اس میں۔ یاجوج اور ماجوج کا جو زمین میں قتال فلسطین میں ہوگا، یاجوج ماجوج کا جو زمین میں قتال ہوگا وہ بھی فلسطین میں ہوگا، فلسطین سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے، اور یہ بہت ساری امپورٹنس ہے، صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے تو اس لیے مسلمانوں، یہ ساری چیزیں بھی وہیں پر ہی، اس وجہ سے بھی اس فلسطین کی جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ طالوت اور جالوت، سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، طالوت اور جالوت کا واقعہ جو آتا ہے، کا قصہ بھی اسی شہر سے ہے، تو وہ بھی اسی شہر سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز فرض کے بعد جو قبلہ اول کا جو شرف حاصل ہوا تھا وہ مسجد اقصیٰ کو ہوا تھا، یعنی سب سے پہلے جب نماز فرض کی گئی
اور جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ پھر اس کے بعد تو پھر وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا جی خانہ کعبہ کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نماز میں ہی آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، جس کو مسجد قبلتین میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے مسجد اقصیٰ کی، شاید لوگوں کو اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ اسی مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے امامت بھی وہیں پر سارے انبیاء کی کروائی تھی۔ تو اگر کچھ انبیاء جو فلسطین نہیں بھی آ سکے یا کسی اور ملک تھے یا کسی اور شہر میں تھے، تو یہ جو امامت جو کروائی گئی معراج پہ جانے سے پہلے فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور سارے انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، تو اس سے بھی یہ ہوا کہ جو انبیاء رہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فلسطین میں وہاں پہ نماز پڑھنے مسجد اقصیٰ میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اس طرح تمام انبیاء جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کا مسکن جو ہے، ان سب کا جو وہاں پہ آنا جو تھا وہ تمام انبیاء کا ہو گیا جو نہیں بھی آئے تھے پہلے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پہلی مسجد کون سی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو مسجد ہے نا وہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ جس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ تھی۔ تو یہ کچھ پوائنٹس کہہ لیں یا کچھ واقعات ہسٹری سے ریلیٹڈ جو شارٹلی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ سے ریلیٹ کرتے ہیں، فلسطین سے ریلیٹ کرتے ہیں، کہ صرف وہاں پہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے دل میں بہت محبت ہے، فلسطین کی بھی، فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی، اور مسجد اقصیٰ کی بھی، جس میں سے اکثریت میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مسجد اقصیٰ جو ہے نا یہ تو فلسطین اور بیت المقدس جو ہے یہ تو حضرت عمر نے اس کو فتح کیا تھا، اور فتح بھی ایسا کیا تھا کہ وہاں پہ آپ کو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی تھی، صرف انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا کہ اس طرح خلیفہ آئیں گے اور یہ سب کچھ یہ نشانیاں ہوں گی، اور انہیں آ کے چابیاں دے دی تھی۔ لیکن ایک وہاں پہ انہوں نے معاہدہ بھی کیا تھا حضرت عمر سے، ایک شرط کہہ لیں، معاہدہ کہہ لیں، کہ جی آپ یہودیوں کو یہ جگہ نہیں دیں گے۔ اور حضرت عمر کے دور سے لے کے اور سلطنت عثمانیہ یعنی عثمان امپائر، عثمان 1923 تک آئی تھنک میرا غالباً، تب تک یہودیوں کو کتنے 100 سال بنتے ہیں، یہ تقریباً 1400 سال بنتے ہیں، تب تک یہودیوں کو کوئی جگہ نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی بستی آباد کر سکیں یا شہر آباد کر سکیں یا ایک جگہ ان کو مل سکے۔ بہت کوششیں کی کہ بیت المقدس کے پاس ان کو گھر مل جائیں، زمینیں مل جائیں تاکہ اپنی وہ آبادی بنا سکیں وہاں پہ۔ جب تک خلیفہ عبدالحمید تھے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بعد پھر جب ان کے خلاف سازش ہوئی، اس سلطنت کو ختم کیا گیا، لندن کا اس میں بہت کردار تھا، UK کا۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر اس کے بعد وہاں کی جتنی زمینیں تھیں وہ ان کو دی گئیں، انہوں نے خریدی، وہاں پہ زبردستی قبضہ گروپ کہہ لو، پھر وہاں پہ سارے یہودی آ کے بسے، اور آج تک اب وہ بسے ہوئے۔ 1948 میں یہ سارا کام ہوا ہے، جو اسرائیل جو وہاں پہ ایک اس کو جگہ ملی ہے اور اس نے وہاں پہ اپنا بنانا شروع کیا۔ اور ابھی بھی دیکھا جائے تو اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے، لیکن کیونکہ یہودی ہے، جیوز ہیں، تو ان